علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کراس لائن۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے دیہات کے ان علاقوں میں جہاں پر کوئی خاص سہولیات موجود نہیں۔ سہولیات کا فقدان ہے، خاص کر آگ جلانے کے لیے گیس موجود نہیں، جس کی وجہ سے لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ درختوں کی کٹائی بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اگر یہی سچویشن رہی جیسے کہ آج کل 1200 روپے فی من لکڑی بک رہی ہے رحیم یار خان میں، تو اگر آگے یہی حالات رہے تو شاید اگلے سال ہمیں لکڑی 1500 روپے سے اوپر کی ملے گی، کیونکہ لکڑی کی کٹائی تو ہو رہی ہے لیکن ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی نیا درخت لگایا جا رہا ہو۔ عوام الناس کی بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ بالکل بھول چکے ہیں کہ درخت نہ صرف ہمارے لیے ایک اچھی زندگی کا کردار نبھاتا ہے بلکہ آگے یہ ہمیں لکڑی جلانے کے کام بھی آتی ہے۔ تو اس سچویشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں شعور دینا چاہیے عام عوام کو کہ خدا را آپ اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ درخت ہی ہماری زندگی ہے، لیکن افسوس کہ درختوں کی کٹائی اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ شاید آگے ہمیں ساؤتھ پنجاب جو مشہور تھا اپنے جنگلات کے لیے، جہاں پہ بھی ہم درخت لگاتے تھے تو اگلے سال وہ ایک شاندار درخت بن چکا ہوتا تھا، تو وہ جگہ اب نئے پلازا نے لے لی ہے اور نئے ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ جو ہمارا امیر طبقہ ہے وہ یہاں پہ سرمایہ لگا دیتا ہے، بڑے بڑے پلاٹ لے کر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، صرف اس کے اوپر چار دیواری کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی دوسرا آدمی قبضہ نہ کر سکے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس پلاٹ میں کم از کم ہم درخت تو لگا سکتے ہیں۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ملک سے باہر ہیں، سعودی عرب، دبئی، یعنی کہ خلیجی ممالک میں، جس میں دبئی، سعودی عرب، قطر، بحرین وغیرہ آ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ کم از کم اگر وہ اپنے پلاٹ پر چار دیواری کر سکتے ہیں تو اس میں چند درخت تو لگا سکتے ہیں، اور وہ درخت ہمیں کتنا فائدہ دیں گے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن افسوس کہ کسی کا اس کے بارے میں دھیان نہیں ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو شعور دینا چاہیے جن کے پاس سرمایہ ہے، ان لوگوں کو ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ ان پلاٹس کو ایک اس طریقے سے بنائیں، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی نہر کا پانی تو آ رہا تھا، کیونکہ یہ زرعی زمینیں تھیں، زرعی زمینوں کے اوپر 10 مرلے کے ایک کنال کے پلاٹ بنا لیے گئے، تو ان پلاٹوں کے لیے پانی تو مل سکتا ہے، جس کی وجہ سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان میں کوئی فصل ہو۔ جس کے پاس ایک کنال کا پلاٹ ہے، اگر ان کے لیے یہ پرابلم ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے کاروبار میں بیزی ہیں، تو خدا را ان غریب لوگوں کو دے دیں، وہ خیال بھی رکھیں گے اور اپنے لیے اس میں کچھ اگا بھی سکیں گے۔ کیونکہ اگر ایک آدمی کی ایک بھینس ہے تو اس کے لیے ایک کنال گھاس بھی بہت ہے، جب تک وہ اس کے اوپر کوئی عمارت تعمیر نہیں کرتا تو اس میں کم از کم غریب آدمی گھاس اگا کر اپنی گائے، اپنی بھینس، اپنی بکریوں کو تو پال سکتا ہے، جو ان کے لیے ایک سرمایہ ہے، کیونکہ غریب انسان کے لیے ان کے مال مویشی ہی سرمایہ ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کا دودھ بیچ کر ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، لیکن افسوس
کہ امیر طبقہ بالکل اس بارے میں نہیں سوچتا، کیونکہ یہ تو بہت مشہور ہے کہ جب تک انسان کے اوپر خود تکلیف نہ آئے اس کو دوسرے کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں یہ شعور دینا چاہیے، اگر گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہو کہ جب تک جو پلاٹ لیا گیا ہے اس کے اوپر مکان نہیں بنتا یا کوئی کوٹھی بنگلہ وغیرہ نہیں بنتا تو اس میں کم از کم درخت لگانا ضروری ہو، کیونکہ ہماری عوام بھی وہاں اس وقت تک ان چیزوں کے طرف دھیان نہیں دیتی جب تک ان کو مجبور نہ کیا جائے۔ جیسے ایک بچہ اتنے تک نہیں پڑھتا جب تک ان کے ٹیچر، ان کے ماں باپ ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ تو خدا را ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ قانون بنا دیں کہ جہاں پہ بڑی بڑی سوسائٹیز ہوں گی تو وہاں پہ یہ چیزیں ضروری ہوں، درخت ہوں، تاکہ ان کی لکڑی غریب کے کام آ سکے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی معاشی بدحالی کے شکار لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو فائدہ دے سکتی ہے۔ لیکن کیا کریں، اس طرح کون دھیان دے گا؟ اب اس پرندے کو ہی آپ دیکھ لیں، یہ تو اپنا سارا دن کا کھا پی کے اپنے گھر کو جا رہا ہے، لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے ان کے لیے تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں جو پرند چرند کے لیے ہیں، ان کے اوپر تو ایسی آزادی نہیں میسر۔ لہٰذا جب تک ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت مشکل ہوں گی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک دیہاتی علاقے کی ڈھلتی ہوئی شام ہے اور ابھی سے دھند ہو چکی ہے، تو ایسی سچویشن میں دھند کا مطلب یہی ہے کہ بہت سخت سردی ہوگی رات کو، اور بھوکے لوگوں کی بھوک مزید بڑھ جائے گی سردی میں۔ تو ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہم خاص خیال رکھیں، کیونکہ احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا خیال رکھے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، کیونکہ ایسے مشکل حالات میں جو آج کل پاکستان میں ہیں، اس میں ایک دوسرے کے کام آئے بغیر پاکستانی معاشرے کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو خدا را ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی اس حص کو جگانا چاہیے جس میں ایک طاقتور کمزور پہ رحم کرتا ہے، کمزور کے کام آتا ہے۔ یہ معاشرہ تب ہی آگے بڑھے گا، تب ہی آگے چلے گا جب ہم ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے۔ صرف ہم کسی کی خوشی میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ ان کے غم میں بھی اتنا ہی حصہ لیں گے جیسے ہم کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں ان مشکل حالات میں